Thank you, sir. Now I will call Professor Hafiz Ejaz Amin Saab. Professor Hafiz Ejaz Amin Saab is ex-president Team of Pakistan, and also Dr. Saab is Professor of Nephrology and ex-Dean Pakistan Kidney Liver Institute, which was known to be PKLI Lahore. And Dr. Saab will talk on our thematic talk. He will give thematic talk. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. محترم پروفیسر نذیر اشرف لغاری صاحب وائس چانسلر اسرائیل یونیورسٹی، پروفیسر فیروز میمن صاحب، پروفیسر عبدالستار میمن صاحب، ڈاکٹر وسیع ہاشمی، ڈاکٹر عبدالعزیز میمن، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے مختصراً اس کنونشن کا جو تھیم ہے، اگرچہ اس پہ ڈاکٹر شاذلی صاحب، پروفیسر عبدالستار میمن صاحب اور دیگر اساتذہ گفتگو کر چکے ہیں، میں قرآن اور سنت کے حوالے سے اس تھیم کی آپ کے سامنے وضاحت رکھوں گا۔ یہ جو آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ سورہ منافقون 28ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے، بلکہ خالق کائنات نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس کے بعد فرمایا کہ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تم نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو یہ آج کے کنونشن کی جو تھیمیٹک ٹاک ہے، یہ دراصل مومن اور مسلم کی پوری زندگی کا تھیم ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے صفحے میں جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے اس پہلے صفحے پہ ان کی 5 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ یعنی ان 5 خوبیوں میں جو بالکل درمیان کی خوبی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ یہی تھیمیٹک ٹاک ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنا۔ اور پھر ان خوبیوں کے حامل افراد کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں جو صحیح ہدایت پہ ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کو کامیابی ملے۔ تو یہ جو تھیم ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک انفاق اور دوسرا رزق، دونوں ہی آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ مفردات القرآن جو علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے، اس میں نفقن کے مطابق یہ ہے کہ چیز کا چلے جانا، چیز کا خرچ ہو جانا، یعنی جو مال خرچ ہو کر آپ سے کسی اور کے پاس چلا جائے وہ نفقہ ہے۔ اسی طرح عربی میں جو سرنگ ہے جس میں سے آر پار دونوں طرف سے رستے ہوتے ہیں اس کو بھی نفق کہتے ہیں، یعنی جب انسان کو ایک طرف سے مال ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسری طرف سے خرچ کرے۔
اسی طرح اسی سے منافق بھی نکلا ہے، یعنی جو دوگلا ہوتا ہے، جس کے دو رخ ہوتے ہیں، وہ اس سے نفق ہی سے اس کا وعدہ نکلتا ہے۔ اور جو دوسرا لفظ یعنی رزق ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، تو اللہ نے جو ہمیں دی ہے، جس کی طرف اشارہ ڈاکٹر شاذلی صاحب نے کیا ہے، 3 چیزیں ہیں، جس میں ایک مال ہے، دوسرا علم ہے، اور تیسرا آپ کا مرتبہ اور عزت و جاہ ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم کماتے ہیں، یہ ہمارا اپنا تو نہیں ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس تو کپڑا بھی نہیں ہوتا، وہ ننگا ہوتا ہے بچے کی صورت میں، پھر اللہ رب العزت اس کو پالتے ہیں، اس کو ماں باپ کی شفقت ملتی ہے، اس کے تن پر کپڑے آتے ہیں، اور وہ اللہ پھر اپنے خزانے انسان کو دیتا ہے، اور اسی خزانوں سے اب اللہ کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے مومنو، اے لوگو، اللہ کے رزق میں سے خرچ کرو۔ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی کہی گئی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے قیامت کا جب نہ تمہارے پاس کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی دوست ہوگا، صرف اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مال کا، اپنے علم کا، اپنی جان کا حساب دینا ہوگا۔ جو اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اس نے انسان کو بھی، اس کی نفسیات کو بھی بنایا ہے، اس کو پتا ہے کہ انسان مال سے کتنی محبت کرتا ہے۔ 30ویں پارے کی آیت میں عادیات میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی ابن آدم شدید ہے مال کی محبت میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب ابن آدم کو ایک وادی اگر سونے کی مل جائے تو ایک اور وادی سونے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے خرچ کرنا فرض قرار دیا، اور وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، یعنی جب سال بھر آپ اپنے مال سے کھا پی لیں، خرچ کر لیں، پہن لیں، جائز لذات دنیا سے لطف اندوز ہو جائیں، پھر جو بچ جائے اس کا بھی 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دو، تو تمہارا فرض ادا ہو جائے گا، تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ مال کا یہ حصہ اب ہمارا نہیں ہے، یعنی سال کے آخر میں اگر 1 لاکھ روپیہ بچ گیا ہے سب کچھ خرچ کرنے کے بعد، تو اس میں سے 2500، اگر 1 کروڑ بچا ہے تو 2.5 لاکھ، یہ آپ کا نہیں، یہ ان کا ہے جن کا اللہ نے آپ کو حصہ دیا ہے۔ تو اس لیے ان پہ خرچ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، اور اپنے پاس رکھنا قیامت کے دن وبال کا باعث ہوگا۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ خرچ کرو، یہ خرچ کوئی احسان نہیں ہے کسی انسان کے اوپر۔ اللہ رب العزت سورہ زاریات میں فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مال میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے حق ہے ان کے مالوں میں۔ اسی طرح سورہ معارج میں فرمایا گیا کہ انسان تھڑ دلا ہے، جب اس پہ خوشحالی آئے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے، مگر اس سے صرف وہی لوگ بچ کے رہتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے والدین کا حق پہچانو، ان پہ احسان کرو۔ اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں یہی بات کی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، اور دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو حقہ، ان کا حق، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے ان میں سے ان کا حق ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو ابن السبیل ہیں، مسافر ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے دوست ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتا، جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو نہیں دیتا، تو دراصل یہ بھی فضول خرچی ہے کہ انسان ان کے مال کو دوسری باتوں پہ خرچ کر لے۔ یعنی مسکین کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ جو 2.5% ہے زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے، لیکن ہمیں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے
یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسانوں کا حق ہے۔ ایک روایت میں فاطمہ ابن قیس رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، یعنی تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا حصہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اقربا کو اس میں حصہ ہے، جو آیت البر ہے سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ یعنی پہلے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ۔ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مالوں میں الگ سے ذکر ہے اس حصے کا جو ان ضرورت مندوں کے لیے۔ مثلاً ایک صاحب ثروت امیر آدمی اگر اپنی پوری زکوٰۃ ادا کر چکا ہو، لیکن اس کو معلوم ہو کہ اس کا پڑوسی آج بھوکا سویا ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے، یا کوئی بے نوا مسافر اس کے دروازے پہ آیا ہے، تو اپنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے مال میں سے لوگوں پہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح انفقو یعنی مال خرچ کرو کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ کون سا مال خرچ کریں۔ قرآن اور سنت میں اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کی گئی کہ اچھا مال خرچ کرو، انفقو من طیبات ما کسبتم، یعنی تمہارے مالوں میں سے جو اچھی چیز ہے وہ لوگوں کو دو۔ یہ نہ ہو کہ گن کے جو بری چیز ہے، جو کمتر چیز ہے، وہ خیرات کر دو، کیونکہ واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اس کو تو آپ کے مالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، جو تمہیں مال دیا گیا ہے اس میں سے اچھی چیز اللہ کو دینے کے لیے خرچ کرو۔ پھر فرمایا لوگ پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ کیا خرچ کریں؟ فرمایا قُلِ الْأَفْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے صاف صاف احکام بیان فرماتا ہے۔ اور تیسری اس سے بھی آگے درجہ جو ہے نیکی کا اعلیٰ درجہ، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے مومنو تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کر جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابی ابو طلحہ انصاری، انہوں نے جب یہ آیت سنی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ تو جب آیتیں سنتے تھے تو فوراً عمل کرنے دوڑ پڑتے تھے۔ ان کا ایک باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا، اور آپ بھی وہاں جا کے اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ گواہ رہیے میں نے یہ مال دے دیا، اور پھر انہوں نے وہ باغ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کر دیا کیونکہ وہ انہیں بہت پسند تھا۔ اور چوتھی بات جو اس سے بھی اونچا درجہ ہے وہ سورہ الحشر میں فرمایا گیا وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی آپ خود ضرورت مند ہیں، آپ کے پاس مال تھوڑا ہے، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار ضرورت میں ہے، تو آپ اس کو اپنے اوپر ترجیح دے دیں، اس کو پرائرٹی دیں۔ یہ سورہ حشر میں فرمائی گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اپنے اوپر اپنے دوسرے لوگوں کو، رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی مثال بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب ایک بے نوا مہاجر کے گھر میں جب مہمان آئے تو اس کی بیوی نے کھانا رکھ کے چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان سے رو کے کھا لے اور وہ صرف کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے، اور اللہ نے یہ آیت اتار دی وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے کے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہلاکت کا سودا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، یعنی اگر تم مال خرچ نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے
کہ اگر مومن مسلمان اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتے، اپنا مفاد عزیز رکھتے ہیں اور دوسری قوتیں ان کے اوپر غالب آ جائیں، تو یہ دنیا میں بھی ان کے لیے ہلاکت کا سودا ہوگا اور آخرت میں بھی ہلاکت ہوگی۔ اسی طرح سورہ مدثر میں آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ جہنم میں جانے والوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جنت میں لے گئی، جہنم میں لے گئی؟ تو وہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یعنی جہنم میں جانے کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ نہیں کرتے تھے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اور انفقو یعنی خرچ کرنے کے فائدے، اس کی اتنی لمبی فہرست اللہ کے کلام میں اور رسول اللہ کی حدیثوں میں ہے کہ انسان کا آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، اے پیغمبر ان کے مال ان سے لے کے ان کے مالوں کو پاک کریں۔ یعنی اگر آپ مال خرچ کریں گے تو آپ کا جو باقی بچے گا وہ پاک ہوگا اور اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ آیہ مبارکہ جو ڈاکٹر کاشف شاذلی صاحب نے آغاز میں پڑھی تھی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبۃ، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہے کہ ایک دانہ بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا۔ دنیا میں کون سا ایسی تجارت ہے جو آپ کو 100 گنا نفع دینے کی گارنٹی کرے گی؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ تو اس سے بھی بڑھ کر اس کے ہاتھ میں ہے جتنا مرضی افزونی عطا کرے، کیونکہ اللہ واللہ واسع علیم، وہ بہت فراخ ہے، وہ واسع ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور یہ اجر کے جو ملٹی پلائی ہونے کی اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طلب میں دوڑ دھوپ کرو جس کی وسعت زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے۔ اور وہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، یعنی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں خواہ وہ تنگ دست ہوں یا فراخ دل، یعنی اگر مال کی زیادتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کم ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کی اور وضاحت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہوتی ہے۔ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کو مایوس نہ کرو، خواہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی تمہارے پاس ہو تو بڑی، یعنی اگر آپ تنگ دست ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ دے کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جہنم سے بچ جاؤ خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے عوض تمہیں جہنم سے بچنا پڑے۔ اور ایک مختصر سی حدیث جس میں جہان مانی آباد ہے، میں اختتام کر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ آپ نے فرمایا قال اللہ، اللہ فرماتا ہے، یعنی وہ حدیث جس میں رسول اللہ کی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو قرآن میں نہیں آئی لیکن اللہ نے براہ راست رسول اللہ کو اپنی طرف سے بیان کی۔ قال اللہ انفق ابن آدم، اے آدم کے بچے، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، انفق علیک، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے۔ یعنی اس سے بڑی گارنٹی انشورنس کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انسانوں پہ خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں، تم اپنا مال دو، میں تمہارے مال میں اضافہ کروں۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ایک روایت ہے، آپ نے ان سے فرمایا یا اسماء انفقی ولا تحسی،
اسما خرچ کرو اور گنا نہ کرو، گن گن کے نہ دیا کرو. فیوف اللہ علیک، اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. ولا توئی، جوڑ کر نہ رکھو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی روک کے تمہیں چیزیں دے گا. وَأَرْزِقِي مَسْتَطَعْتُ، جس قدر ہو سکے، جتنی بھی استطاعت ہو وہ اتنا دیتے رہا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے. اور ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک فرد حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایو صدقۃ اعظم اجر، کہ کون سا صدقہ اجر میں زیادہ بہتر اور بڑا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنا. آپ نے 4 چیزیں بیان کی کہ تمہارا وہ صدقہ زیادہ ثواب دینے والا ہے جب تم اس وقت کرو جب تم تندرست ہو، تمہارے اندر قوت ہے، تم صحت مند ہو اور تمہارے اندر ابھی دولت کی چاہت ہے اور اپنے پاس رکھنے کی ہوس ہے اور تمہیں محتاجی کا خطرہ ہے کہ تم کہو کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو کمی ہو جائے گی. یعنی اس وقت اپنا مال خرچ کرو اور اس وقت خرچ کرو تب تمہیں دولت مندی کی آرزو ہے. ابھی تم چاہتے ہو کہ میرے پاس اور مال آئے، میں محنت کروں، میں اور امیر ہو جاؤں. کیونکہ اگر تم نے اس وقت دے دیا جب تم ضعیف ہو گئے ہو، جب تم خود قبر کے کنارے پہنچ رہے ہو، جب تمہارے اندر اب قوت ہی نہیں مزید مال کمانے کی، اور جب تم اپنی مال دینے میں تمہیں کوئی فقر کا بھی خدشہ نہیں ہے، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا نُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت خرچ کرو گے جب جان حلق میں آ جاتی ہے، جب موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جاتا ہے، اور اس وقت تم اپنی وصیت دکھانا شروع کرو لِفُلَانٍ قَضَى وَفُلَانٍ قَضَى، کہ اتنا اس کے لیے، اتنا اس کے لیے. وَقَدْ قَالَ لِفُلَانٍ، اب تو اور کا ہو چکا ہے، اب تو تمہارے لکھنے کی ضرورت نہیں، اب تو تمہارا سانس چلا جائے گا اور تمہارا مال تمہارے بچوں، تمہارے بیٹوں اور دوسرے لوگوں کا ہو جائے گا. اب تو تمہارا کاروبار سمیٹا جا چکا، اب تمہاری زندگی کے سانس ختم ہو چکے. تو میرے عزیز بھائی بہنوں، یہ ہے اس تھیم کا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. ابھی خرچ کرو جب تم صحت مند ہو، جب تم فقر کا خدشہ ہے، تم اور مال و دولت جمع کر سکتے ہو. خرچ کرو اپنے عزیز و اقارب پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، اللہ کے راستے میں اس کے دین کے غلبے کے لیے، امت مسلمہ کے شان و شوکت کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے مال کو زیادہ کرے، اللہ رب العزت تمہارے مال کو پاک کرے، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے وہ جنت نصیب کرے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے.